بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله ربنا العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ابھی آپ کا امتحان آپ کے ہونے والے ہیں، زمانہ بالکل قریب ہے، آپ تیاریوں میں مشغول ہوں گے۔ اس بیچ میں میں مخل ہو گیا، آپ کی تیاریوں میں میں مخل ہو گیا۔ اس موقع پر میں تعلیم سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ تعلیم اس زمانے کا سب سے اہم ایشو ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح انسان کے لیے کھانا، کپڑا، مکان ایک بہت اہم ایشو ہے، بہت بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اسی طرح تعلیم بھی اس زمانے میں خاص طور سے بہت اہم ایشو ہے۔ ویسے تو اسلام نے شروع سے ہی، بلکہ اسلام شروع ہی یہیں سے ہوا ہے، اقرا سے۔ اسلام میں نہ پڑھنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تعلیم کی جو جوت جگائی ہے اسلام نے جگائی ہے۔ جن چیزوں کو لوگ دیوی اور دیوتا مانتے تھے ان پر پیر اسلام نے رکھنے کو، قدم رکھنے کو اجازت دی اسلام نے۔ چاند کو لوگ پوجتے تھے، چاند پر پیر اسلام کی بدولت لوگوں نے رکھا۔ تعلیم کی ایسی جوت جگائی اسلام نے کہ جو دیوی اور دیوتا تھے ان کو لوگوں نے اب مخلوق سمجھنا شروع کیا ہے کہ ہم ان پر سوار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام شروع ہی ہوا تھا اقرا سے۔ اس نبی سے کہا گیا تھا اقرا جو نبی امی تھا۔ ظاہر یہ نبی سے کوئی مذاق تو نہیں کیا گیا تھا کہ ایک ایسا نبی جو امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس نبی سے کہا جا رہا ہے اقرا پڑھیے، یہ کوئی مذاق تو نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج آگے جو امت آنے والی ہے وہ اقرا والی امت ہوگی، پڑھنے والی امت ہوگی، وہ ان پڑھ نہیں ہوگی۔ تعلیم کا اعلان وہیں ہو گیا تھا کہ تعلیم جو آگے زمانے کا سب سے اہم ایشو ہوگا وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کا زمانہ۔ تعلیم، جن قوموں نے تعلیم کو اہمیت دی، آج سبھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں وہ غالب ہے۔ کبھی مسلمان غالب قوم کی حیثیت سے اس دنیا میں جی رہے تھے، اس لیے کہ علم کے میدان میں وہ قائدانہ رول ادا کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے تعلیم سے تخلف اختیار کیا تو زندگی کے میدان میں پیچھے چلے گئے۔ میں تعلیم سے بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں تعلیم سے متعلق ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ تعلیم کتنی اہم چیز ہے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ آپ ایک تعلیم گاہ میں ہیں، آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے تعلیم کے لیے، تعلیم میں بھی اس تعلیم کے لیے جو قرآن و سنت کی تعلیم جہاں ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ایک مختصر روایت ہے، حضرت ابو ثعلبہ خوشنی کی ایک روایت ہے۔ ابو ثعلبہ خوشنی مدینے سے بہت دور کسی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ آج کی طرح ہر جگہ مدرسے اور تعلیم گاہیں موجود نہیں تھیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو یا تو مدینے کا سفر کرنا ہوتا تھا یا پھر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مدینے میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ ان کو دے سکے، ایسا بہت کم میسر تھا، تو مدینے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ثعلبہ خوشنی
مدینے تشریف لے گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور کہ اللہ کے نبی میں مدینے سے بہت دور اسی علاقے میں رہتا ہوں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں اس علاقے میں شکار کے جانور بہت ہوتے ہیں، ہم لوگ شکار کے جانور پہ ہی اپنا ہمارا انحصار ہوتا ہے، انہیں پیٹ پالتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں ہماری ایسی کوئی رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کر سکیں شکار کے جانوروں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم شکار کے لیے شکاری کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو اور وہ کتا شکار کو اتنا زخمی کر دے کہ زخموں کی تاب نہ لا کر شکار مر جائے، تب بھی تم اس مردار جانور کو کھا سکتے ہو، لیکن شرط کیا لگائی کہ وہ کتا اناڑی اور جاہل نہ ہو، تربیت یافتہ ہو، ٹرینڈ ہو، پڑھایا ہوا ہو، سدھایا ہوا ہو، یعنی اناڑی اور جاہل کتا نہ ہو۔ اس کے لیے حدیث میں جو لفظ آیا وہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ حدیث میں اس کے لفظ ہے کلب معلم۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ معلم کے معنی پڑھایا ہوا، سکھایا ہوا، سدھایا ہوا، ٹرینڈ، ان ٹرینڈ کتا نہیں۔ اگر کتا جاہل ہے، اناڑی ہے، ان ٹرینڈ ہے تو 1000 بار بسم اللہ پڑھ کے بھی اگر چھوڑیں گے اور اس کی زخموں سے جانور مر جائے تو اس کو نہیں کھا سکتے، لیکن اگر ٹرینڈ کتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر ایک بار بسم اللہ پڑھ کے آپ نے چھوڑا ہے جانور کے پیچھے، شکار کے پیچھے، اور وہ اتنا زخمی کر دے کہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر جائے، تب تو اس مردار کو کھا سکتے ہیں۔ یعنی سبھی جانتے ہیں کہ کتا ایک ناپاک اور پلید جانور ہے، وہ کسی برتن میں منہ لگا دے تو اسے پاک کیے بغیر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس پلید جانور کو بھی اگر تعلیم دے دی جائے، اس کو تربیت دے دی جائے، اس کو پڑھا دیا جائے، اسے سکھا دیا جائے، اسے ٹرینڈ کر دیا جائے تو وہ اتنا مبارک ہو جاتا ہے کہ اس کا مارا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، جس بنی آدم کو، انسان کو، انسان کے بچے کو اگر پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، اسے تربیت دے دی جائے، اسے سدھا دیا جائے، ٹرینڈ کر دیا جائے، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی کلچر، اسلامی شناخت، اسلامی علوم سے اس کو آراستہ کر دیا جائے، تو اس انسان کا کیا مقام ہوگا؟ جب کتا اسلام میں وہ مقام پا سکتا ہے تو ایک انسان کا بچہ پڑھ کر کون سا مقام حاصل کرے گا؟ اس کا اندازہ لگائیے۔ تو فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے، فرشتے بھی اس کے مقام پر رش کریں گے۔ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہاں اللہ نے جمع کیا ہے، کسی اور نے نہیں، اللہ نے منتخب کیا ہے کہ آپ علوم کو حاصل کر کے آپ ٹرینڈ ہو کر کے معاشرے میں جب جائیں گے تو معاشرہ اگر آپ سے مس بھی ہو جائے، چھو جائے وہ معاشرہ، تو وہ معاشرہ مبارک ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف مدرسے میں آنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تربیت پائیں یہاں سے، صرف مدرسے میں آ جانے سے نہیں ہوگا۔ اپنے اوقات کا ایسا صحیح استعمال کریں کہ آپ یہاں سے ایسی قابلیت لے کر جائیں، ایسی صلاحیت آپ کے اندر ہو، ایسا ہنر آپ کے اندر ہو، ایسی صلاحیت آپ کے اندر ہو، ایسا کمال آپ کے اندر ہو، ایسا امتیازی پہلو آپ اپنے اندر رکھتے ہوں کہ دنیا جب آپ سے مس ہو جائے، صرف ایک بار مل لے ایک بار کوئی انسان، تو اس کے اندر وہ ہنر پیدا ہو جائے، ایسا ہنر سیکھیں، ایسا کمال سیکھیں۔ اسی کمال کی ضرورت ہے۔ وہ کتا جو صرف اس کو سمجھایا نہیں جاتا بلکہ اس کو مہینوں ٹرینڈ کیا جاتا ہے، کہ اتنا ٹرینڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس کتے کو جو انسان کی طرح سمجھ نہیں رکھتا ہے، پھر بھی وہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ اسے جس شکار کے بارے میں اشارہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک اسی کے پاس دوڑ کر جاتا ہے، اسے دبوچ لیتا ہے۔ تو جو علوم ہم حاصل کر رہے ہیں، ان علوم میں ایسی مہارت، ایسا درک، ایسا کمال حاصل کریں کہ ہم اس کے اسرار و رموز دنیا کو بتا سکیں، اور اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں ہم معاشرے کو بتا سکیں۔ تو بڑی
محنت کی ضرورت ہے، بہت حوصلہ مندی کی ضرورت ہے، بہت تگ و دو کی ضرورت ہے، کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ عربی زبان اگر ہم سیکھ بھی لیں ہم تو اس کا کیا فائدہ، لوگ تو عربی جانتے بھی نہیں، لوگ عربی نہیں جانتے، لیکن لوگوں کی ضرورت ہے عربی، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، اور اسلامی ہمارا جو سرمایہ پورا عربی میں ہے، لوگوں کی اس کی ضرورت ہے، وہ ضرورتیں ہم پوری کریں گے۔ اگر ڈاکٹر بھی یہ سوچنے لگے کہ جو میں علوم حاصل کر رہا ہوں لوگ تو اس کو سمجھتے بھی نہیں، لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگ سمجھتے ان علوم کو تو بہت سارے لوگ جو نہیں سمجھتے ان کو سمجھاتے ہیں، ان کا وہ علاج کرتے ہیں ان علوم کو سمجھ کر کے۔ تو معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو قرآن نہیں سمجھتا، حدیث نہیں سمجھتا، عربی زبان نہیں سمجھتا ہے، ہم سمجھ کر کے ان کا علاج کریں گے، ہم انہیں اسلام کے اسرار و رموز سمجھائیں گے، شریعت کے اسرار و رموز سمجھائیں گے، ہم انہیں اسلام کی حکمتیں سمجھائیں گے، ہم انہیں اسلام کی خوبیاں بتائیں گے، لیکن ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر ایسا کمال حاصل کریں کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ بڑی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی نہیں، بے حد محنت کی ضرورت ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور، یہ بہت اچھا موقع ہے، بڑے قابل اساتذہ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے خوب استفادہ کیجئے، خوب استفادہ کیجئے، اور انتھک کوشش کیجئے، کمال پیدا کیجئے۔ دنیا میں کمال کا ہی اصل کمال کی تلاش ہے لوگوں۔ ہوا چمن میں ہجوم بلبل، کیا جو گل نے جمال پیدا، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ ہوا چمن میں ہجوم بلبل، کیا جو گل نے کمال پیدا، جمال پیدا، نہیں کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ اگر ہم کمال پیدا کر لیتے ہیں تو اگرچہ ہم ڈاکٹر نہیں بنیں گے، انجینئر، ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ دنیا میں ڈاکٹروں کی قدر کرتے ہیں، انجینئر کی، اور دوسرے علوم میں پیسے بہت ہیں، لوگ ان کی قدر جانتے ہیں، قرآن و حدیث کی لوگ قدر نہیں جانتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس میدان میں بھی کمال حاصل کر لیں تو دنیا قدر کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انتھک کوشش کی ضرورت ہے، خوب کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ اسلام یہیں سے شروع ہوا ہے، اسلام میں جہالت کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ جاہل ہو، وہ نہیں جانتا ہو کہ اللہ کون ہے، وہ نہیں جانتا ہو کہ رسول کون ہے، وہ نہیں جانتا اسلامی تعلیمات کیا ہے، وہ نہیں جانتا قرآن میں کیا ہے، وہ کس بات کا مسلمان؟ ظاہر ہے ہم اسے کافر تو نہیں کہتے، لیکن ظاہر اس کے اندر جو اسلام کی روح ہے وہ کتنی ہوگی؟ جو یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کا رب کون ہے، اس کی مرضیات کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کیا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی اسپرٹ کتنی ہے، اس کے اندر حرکت کیسی ہے، اس کے اندر قوت کیسی، وہ جانتا بھی نہیں، وہ کس گراف کا مسلمان ہوگا؟ ظاہر ہے تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے، اس کے علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے جو حافظ ہیں وہ جانتے ہیں آیت کو، ایک جگہ آیت ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ما كان المؤمنون لينفروا كافة۔ ظاہر یہ ممکن نہیں تھا کہ سارے ہی لوگ یہی علوم حاصل کرتے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے میں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے، جج کی بھی ضرورت ہے، ہر طبقے کے لوگ چاہیے معاشرے میں، ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کچھ لوگ ہوں گے، سارے لوگ مدرسے میں آ جائیں ایسا ممکن نہیں معاشرے کے لیے۔ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اگر سارے کے سارے نہیں آ سکتے تو پھر ہر بستی سے، ہر خاندان سے، ہر محلے سے، ہر طبقے سے، ہر کمیونٹی سے، ہر علاقے سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے جو دین میں درک حاصل کرتے؟ ظاہر ہے یہ مختلف خاندانوں، مختلف علاقوں کے بچے یہاں جمع ہیں۔ قرآن کا منشا یہ ہے کہ ہر علاقے سے، ہر خاندان سے، ہر بستی سے کچھ لوگ نکلیں اور قرآن و حدیث کے علوم حاصل کریں، اور پھر وہ جائیں اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے قبیلوں میں، اور جو لوگ نہیں آ سکتے مدرسوں میں، جو اس طرح کے علوم حاصل نہیں کر سکتے،
ان کو وہ علوم ہم بتائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو ہم اس میں کمال حاصل کریں اور اپنے معاشرے کو جا کر یہ چیزیں بتائیں، ان کے اندر ایسا شعور پیدا کریں، ایسا دینی شعور، اسلامی شعور، ایسا حس ان کے اندر پیدا کریں کہ کبھی بھی وہ مشرکانہ روش اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو. ایسا حس اور ایسی بیداری ان کے اندر پیدا کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا. ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بہت کمی ہے، سبھی جانتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کمی ہے تعلیم کی. احساس تو سبھی کو ہے کہ یہ کمی ہے کہ مسلم معاشرے میں لوگ پڑھتے نہیں، کم پڑھتے، لیکن اس کے لیے لوگ بہت بڑے پیمانے پر کوشش نہیں کرتے. میں اس کی صرف ایک مثال دوں گا کہ اس کمی کی وجہ سے جب قومیں جاہل ہو جاتی ہیں تو وہ دوسروں کا اعلی کار بن جاتی ہیں. مسلمان جب جاہل ہو گئے تو ان کے خود دین کے اندر بھی بہت سی ایسی باتیں شامل کر دی گئیں جو دین نہیں ہے، دین سمجھ کے لیکن لوگ کر رہے ہیں، یا کم از کم دین سمجھ کے نہیں کر رہے تو کر رہے ہیں اور ان کو برا بھی نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کی شادیاں، ہر معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، ہر خاندان قبیلے میں شادیاں ہوتی ہیں. وہ شادیاں کیسی ہیں؟ ان شادیوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی شادیاں ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ان شادیوں میں جو رسومات اور جو خرافات ہیں ان کو ہم اسلامی شادی نہیں کہہ سکتے کبھی. یہ خرابی کیسے آ گئی ہمارے یہاں؟ ظاہر ہے جو ہمارے برادران وطن ہیں ان سے ہم نے وہ ساری چیزیں لی. افریقہ کے جنگل میں جو جنگلی رہتے ہیں ان کے یہاں ایک دستور ہے، جب ان کی شادی ہوتی ہے اور دولہا جاتا ہے دلہن کے گھر تو ان کے ایک رسم ہے، وہ دولہا چھپر پہ چڑھ جاتا ہے. اس کو لوگ مناتے ہیں، نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں اتر کے دیتا. سارے لوگ تھک جاتے ہیں، منع کر کے نیچے اتارنے کی کوشش کر کے، وہ نہیں آتا ہے. آخر کار وہ نئی نویلی دلہن آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، او بے غیرت نیچے اتر، میں تجھے پوری زندگی کما کر کھلاؤں گی، نیچے اتر. تو بیمار ہوگا تیرا علاج معالجے کا انتظام میں کروں گی، تیرے کپڑے میں بنواؤں گی، تیری ساری ضرورتیں میں پوری کروں گی، نیچے اتر. تو بے غیرت دولہا نیچے اترتا ہے. ہمیں اس پر کوئی افسوس اور کوئی حیرت نہیں ہے کہ وہ جنگلی ہے، اسے تہذیب نہیں سکھائی کسی نے، اسے کسی نے تعلیم نہیں دی. اسلام کی تعلیم تو دور کی بات، اسے دنیا کی بھی تہذیب نہیں آتی ہے کہ کس طرح رہنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے. اگر افریقہ کا جنگلی اگر اس طرح کا رسم و رواج کا شکار ہے تو ہویا کرے، کوئی افسوس کی بات نہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں. حیرت تو ان لوگوں پر، ان مسلمانوں پر ہے، حیرت بلکہ افسوس ان مسلمانوں پر ہے جن کے گلی گلی میں مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، علماء ہیں، دانشوران ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں. وہاں کے مسلمان بے غیرت بھی اس طرح کے رسم و رواج کے شکار ہیں. وہ شادی کبھی نہیں کرتے جب تک کہ انہیں کار یا بائک نہیں دے دی جاتی. کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا؟ شادی کی رسم ادا نہیں کی جاتی جب تک اسے کوئی اس کی مانگ کی چیزیں نہیں دے دی جاتی. ایسا بے غیرت دولہا ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے جو پہلے لڑکی والوں سے مانگتا ہے کہ ہمیں ایک کار چاہیے، بائک چاہیے، پھر شادی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے علماء نے یہ باتیں معاشرے کو نہیں بتائی ہوں گی کہ لڑکی والوں سے جہیز میں ان چیزوں کا مطالبہ کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے پاخانہ حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے؟ بتائیے یہ باتیں. یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے. پھر بھی ہم کرتے ہیں. کیوں؟ تعلیم کی کمی.
اس لیے تعلیم کی ایسی جوت جگانی ہے معاشرے میں، ایسی بیداری لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی تہذیب کیا ہے جانے، ہمارا معاشرہ یہ جانے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، شادی کا صحیح طریقہ کیا ہے، تعلیم کا صحیح طریقہ کیا ہے، تربیت کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ معاشرہ ہمارا سیکھے اور جانے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بڑی محنت سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے کو جا کر بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ سب ابھی بچے ہیں، جوان ہوں گے، شادیاں کریں گے، عزم کریں، حوصلہ کریں کہ شادیاں بھی ہم ایسی کریں گے کہ معاشرہ دیکھ کر یہ پہچانے گا کہ یہ اسلامی شادی ہے، اسے کہتے ہیں مسلمان اور اسے کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنا۔ یہ ہم نمونہ قائم کر کے دکھائیں گے۔ یہ حوصلہ کیجئے، یہ عزم کیجئے اور یہ ارادہ کیجئے، پختہ ارادہ۔ اگر ہم یہ مثال قائم کریں گے تو معاشرے کو بتانا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اگر ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں گے تو پھر معاشرہ کیسے صحیح ڈگر پہ آئے گا، کیسے وہ اسلامی طریقے کو اپنائے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم تعلیم کو بہت محنت سے حاصل کریں اور معاشرے میں اس کا شعور پیدا کریں، بیداری پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔